وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق علیہ۔ بے شک یہ حدیث پاک کے الفاظ تھے۔ اب میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں اور توجہ سے سماعت فرمائیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف اعمال کا دار و مدار نیکیوں پر ہے، اور مرد کے لیے وہ ہے صرف جس کی اس نے نیت کی، اور بس وہ شخص جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، بس اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ فمن کانت، وہ شخص جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہے وہ اس دنیا کو پائے گا، یا اس کی ہجرت کسی عورت کے لیے ہے تو وہ اس سے شادی نکاح کرے گا۔ فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، پس اس کی ہجرت کرنا اس کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ متفق علیہ، یہ حدیث پاک متفق علیہ ہے۔ یہ ہے اس کا مختصر ترجمہ۔ اب بات یہ سمجھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، تو آپ کا اسم گرامی عمر ہے، آپ کی کنیت ابو الحفص ہے، اور آپ کا لقب فاروق اعظم ہے۔ تو یہ سمجھنا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خطاب باللقب فاروق کا کس نے دیا تھا؟ تو علامہ بیضاوی کی تحقیق کے مطابق حضرت عمر کو فاروق کا لقب خود مصطفیٰ نے عطا فرمایا۔ اب بات سمجھیں کہ کس وقت حضرت علامہ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت پاک ہے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعَمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطاغوت۔ تو اللہ نے فرمایا محبوب ان لوگوں کی طرف ملتے تھے کہ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یزعمون، کہ وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انہوں نے ایمان لایا اس پر جو آپ پہ نازل کیا گیا، اور اس پر جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ یریدون، وہ حقیقت میں چاہتے ہی ہیں کہ اپنے فیصلے شیطان کے پاس لے جائیں۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ تو علامہ بیضاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے شان نزول میں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس شخص کو جو بظاہر مسلمان تھا اس کو مصطفیٰ کا فیصلہ پسند نہ آیا تو وہ فیصلہ کس کے پاس لے گیا؟ فاروق اعظم کے پاس لے گیا۔ تو فاروق اعظم نے پوچھا تو ان کو یہ ماجرا سنایا گیا۔ تو جس وقت سنایا گیا یہ ماجرا تو فاروق اعظم نے اور کوئی بات نہ کی، فرمایا تم بیٹھو۔ پھر اندر گئے، تلوار لے کے آئے
اور اس کی گردن کو دھڑ سے جدا کر دیا اور فرمایا کہ جس کو مصطفیٰ کا فیصلہ پسند نہیں ہوتا اس کا فیصلہ یہ ہوتا. تو اب جس وقت فاروق اعظم نے ان کو قتل کر دیا، ان کو واصل جہنم کر دیا، تو بظاہر کیونکہ وہ کلمہ پڑھنے والا تھا، مسلمان تھا، تو حضور کے پاس جب لوگ گئے کہ فاروق اعظم نے تو ایسا کام کر دیا ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ جو فاروق اعظم نے کیا ہے صحیح کیا ہے، کیونکہ اللہ نے پہلے مصطفیٰ کو یہ آیت نازل فرما دی تھی. تو اس وقت نبی پاک نے فاروق اعظم کو فاروق کا لقب عطا کیا. اور دوسرا ایک اور فرمان ہے آپ کی شان کے بارے میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ مُحَدَّثٌ وَمُحَدَّثُ أُمَّتِي امت، ہر امت کا ایک محدث ہوتا ہے. میری امت کا محدث فاروق اعظم عمر ہے. تو اب سمجھیں گے ایک محدث ہوتا ہے، ایک محدث ہوتا ہے. محدث وہ ہوتا ہے جو حدیث پاک بیان کرتا ہے، اور محدث کا معنی اور ہوتا ہے. اس کے معنی میں دو مذہب ہیں. بعض علماء نے تو یہ کہا ہے کہ محدث وہ ہوتا ہے جس کی زبان پہ جبرائیل بولتا ہے، زبان اس کی ہوتی ہے، بات کرنے والا جبرائیل ہوتا ہے. اور بعض نے یہ کہا ہے کہ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. محدث اس کو کہتے ہیں جس کے خود خالق کائنات بولتا ہے، تو زبان اس کی ہوتی ہے، بولنے والا خود اللہ ہوتا ہے. تو یہ شان ہے کہ اس کی فاروق اعظم کی. اب بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اعمال کی مدار نیتوں پر ہے، نیت پر اس کی مدار ہے. تو انما الاعمال بالنیات. تو یہاں دو استدلال ہیں، ایک ہے حنفیوں کا، ایک ہے شافعیوں کا. تھوڑا سا اختلاف سمجھ لیں. امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک یہ جو وضو کی نیت ہے فرض نہیں ہے. کر لے تو اچھی بات ہے، نہیں کر سکتا تو فرض نہیں ہے. اور امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک تیمم کی جو نیت، وضو کی جو نیت ہے یہ فرض ہے. اگر نیت نہیں کرتا تو امام شافعی صاحب کے نزدیک وضو صحیح نہیں ہوتا، اسے دوبارہ کرنا پڑتا. تو وہ اسی سے استدلال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات. جو طالب علم بیٹھے ہیں سمجھ لیں کہ بالنیات یہ جار مجرور ہے. تو جار مجرور کے لیے متعلق کا ہونا ضروری ہے. تو یہاں امام شافعی صاحب فرماتے ہیں کہ اس کا متعلق محذوف ہے تصح. تو اصل میں عبارت یوں ہوگی انما الاعمال تصح بالنیات. اعمال صرف نیت کے ساتھ صحیح ہو سکتے ہیں، نیت کے بغیر صحیح نہیں ہو سکتے. وہ فرماتے ہیں کہ وضو بھی تو ایک عمل ہے، جیسے باقی اعمال ہوتے ہیں اسی طرح وضو بھی ایک عمل ہے. تو یہ بھی نیت کے بغیر صحیح نہیں ہو سکتا. لیکن امام ابو حنیفہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس جار مجرور کا جو متعلق ہے وہ تصحیح نہیں ہے بلکہ تکملو ہے. کیا ہے؟ تکملو. تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ صرف اعمال مکمل ہوتے ہیں نیت کے ساتھ،
کیا مطلب ہے کہ اعمال کامل کس کے ساتھ ہوتے ہیں؟ نیت کے ساتھ ہوتے ہیں. تو اب امام ابو حنیفہ سے فرماتے ہیں کہ نیت کر لے تو وضو کامل ہوگا، نیت نہیں کرتا تو وضو ناقص ہوگا لیکن وضو ہو جائے گا. اب اس پر ایک سوال ہوتا ہے، سوال بھی ہوتا ہے کہ جب نیت پر عمل موقوف ہے، صحیح ہونا عمل کا کس پر؟ نیت پر ہے. تو پھر نیت بھی تو ایک عمل ہے، پھر اس کے لیے اور نیت ہونی چاہیے. پھر وہ بھی تو ایک نیت عمل ہے، اس کے لیے اور ہونی چاہیے، پھر اس کے لیے اور ہونی چاہیے، پھر اس کے لیے اور ہونی چاہیے. تو پھر اس طرح تو تسلسل لازم آتا ہے. تو بعض یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت یہ حدیث تو قابل عمل ہی نہیں ہے، کیونکہ اس سے تو تسلسل لازم آتا ہے. تو جس سے تسلسل لازم ہے وہ تو باطل ہوتا ہے، اس پر تو عمل کیا ہی نہیں جا سکتا. تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ محترم یہاں عمل سے مراد نیت کے علاوہ عمل ہے، نیت والا عمل مراد نہیں ہے. اگر نیت والا عمل مراد ہو تو پھر خرابی لازم آتی ہے، لیکن اگر اس کے ما سوا مراد ہو تو پھر کوئی خرابی لازم نہیں آتی. اب یہ سمجھنے کی بات ذرا یہ بھی سمجھیں کہ پھر جو نماز ہے، سوال یہ ہوتا ہے کہ نماز تو نیت کے بغیر نہیں ہوتی. حالانکہ وہاں بھی تو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ اگر نماز کی نیت کر لو تو کامل ہو جائے، تو نہ کرو تو ناقص ہو جائے. حالانکہ تم کہتے ہو کہ نیت کرنا تو فرض ہے، وہاں نماز کی نیت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. تو اس کا علماء یہ جواب دیتے ہیں کہ محترم عبادت کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک عبادت مقصودہ ہوتی ہے، ایک عبادت غیر مقصودہ بات ہوتی ہے. جو وضو ہے، ایک عبادت غیر مقصودہ اور نماز کے لیے اعلیٰ ہے. تو وضو کی دو حیثیت ہے، ایک ہے عبادت ہونے کی حیثیت، ایک ہے اس کے اعلیٰ نماز ہونے کی حیثیت. اگر کیا ہے نیت ہوگی تو عبادت بھی بن جائے گا اور نماز کے ادا کرنے کا اعلیٰ بھی بن جائے گا. اگر نیت نہیں ہوگی تو عبادت نہیں ہوگا لیکن نماز کے لیے یہ اعلیٰ صحت بن جائے گا. پھر اس پر ایک اور سوال ہوتا ہے کہ حضرت یہ حدیث جو ہے یہ تو دوسری حدیث کے معارض ہے. کیوں کہ اس حدیث سے تو پتہ چلتا ہے کہ عمل کی مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے. عمل کرنے کی ضرورت ہے، نیت الگ چیز ہے، عمل الگ چیز ہے. دوسری روایت میں آتا ہے نیت المومن خیر من عملہ، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. تو اب یہ تو چاہتی ہے کہ عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، صرف نیت کر لو تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. تو اب یہ حدیث چاہتی ہے کہ نیت کرنی چاہیے، عمل بھی کرنا چاہیے. وہ حدیث چاہتی ہے کہ عمل کی ضرورت نہیں ہے، صرف نیت کر لو یہ ہی کافی ہے. تو اس میں تو تعارض ہے. تو علماء کرام نے اس کے متعدد جواب دیے ہیں. پہلا جواب تو یہ ہے کہ خیر اس واسطے فرمایا ہے کہ نیت عمل سے بہتر ہے. کیوں کہ نیت موقوف علیہ ہے، عمل موقوف ہے. جو موقوف علیہ ہوتا ہے وہ موقوف سے بہتر ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف نیت کر لو، عمل کی ضرورت نہیں. اور دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ انسان جو ہے نا اس کے پاس دو چیزیں ہیں، ایک دل ہے، ایک بدن ہے. عام جارے جسے کہتے ہیں، افعال جارے، جوارے، یہ اعضائے جوارے جو ہیں
یہ الگ چیز ہے. ایک دل ہے اور جارے سے دل بہتر ہے. دل کی بہت بڑی شان ہے. تو نیت کا تعلق دل سے ہے، قلب سے ہے، اور عمل کا تعلق قالب سے ہے. تو اس واسطے فرمایا کہ دل نیت جو ہے عمل سے بہتر ہے، کیونکہ اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے اور باقی عمل کا تعلق بدن کے ساتھ ہے. تو دل خود افضل ہے، اس واسطے جو اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے وہ بھی کیا ہے؟